فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 1431 ہجرہ کے پہلے عشرے کی آج دوسری مجلس ہے، اور میرا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو پورے عشرے کے لیے ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے جو روزانہ مجلس میں آتی ہے، جو پورے عشرے کا ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ، اور پھر کوشش یہ کرتا ہوں کہ ڈیلی ایک اور آیت بھی تلاوت کی جائے جس کا خاص تعلق اس دن کی مجلس سے ہو۔ چنانچہ آج بھی ایک تو سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کی تلاوت کی گئی جو کل بھی آپ نے سنی تھی، اور انشاءاللہ شب عاشور تک یہ آیت مسلسل تلاوت کی جائے گی، اور اس کے بعد سورہ آل عمران کی اس آیت کی تلاوت کی گئی جو پورے مجمع کو یاد تھی۔ چنانچہ میں آیت تلاوت کر رہا تھا اور آپ مجھ سے پہلے اس آیت کو مکمل کیے دے رہے تھے۔ یہ والی آیت جو آج ایک خاص حدیث مجھے پڑھ کر اپنے ٹاپک کو ذرا سا آگے بڑھانا، تو ایک خاص حدیث پڑھی جائے گی، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ آیت، اور اس حدیث میں نویں بات جو آج کی مجلس کے اندر ایک پوری مجلس ہماری ایک حدیث کے گرد ریوالو ہوگی یا گھومے گی، ایکسس آج کی مجلس کا ایک حدیث، اس میں 10 باتیں ہیں، ان میں سے 9ویں بات وہ اپنی سیکوینس میں بعد میں آئے گی، لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا اپنا ایک آبزرویشن۔ برف، اسنو، وائٹ لندن۔ جب میں کل ایئرپورٹ پہ اترا، وہاں سے لے کے جہاں میرا اسٹے ہے اور وہاں سے لے کے حجت امام بارگاہ آنے تک پورا ایک وائٹ کلر نظر آ رہا تھا۔ اس سے ریلیٹڈ 2 باتیں میں نے کلرز کی تھی اور ان کی ڈیٹیل ابھی آگے آنے والی، اور ایک چھوٹی سی بات جو آج 9th پوائنٹ ہمارا بنے گا، اس کے اندر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی، لیکن ایک چھوٹی سی بات وہ مجھ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے کیونکہ میں عالم نہیں، ایک اسٹوڈنٹ، لیکن کچھ لوگ ہم جیسے اسٹوڈنٹس کو بھی علماء کی کیٹیگری میں شامل کر دیتے۔ تو میں عالم نہیں ہوں، لیکن اس واقعے کو بہت چھوٹی سی سٹوری اپنے لیے بھی سمجھتا ہوں اور علماء کے لیے تو ہے یہ بات۔ کل میں نے وائٹ لندن، برف، آئس، اسنو، اس کے حوالے سے 2 میسج آپ کو دیے تھے۔ ایک میسج ہم لوگوں کو بھی ملتا ہے، ہماری تاریخ کے ایک بہت بڑے عالم کے بارے میں یہ واقعہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیخ مفید کا واقعہ، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ محقق حلی کا واقعہ، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ علامہ مجلسی کا واقعہ،
چونکہ اس میں عالم کے نام کی کوئی اہمیت یا امپورٹنس نہیں، میسج، اور وہ یہ ہے کہ اسی طرح سے برف پڑی ایران میں، عراق میں، سیریا میں۔ نہ صرف یہ کہ برف پڑتی ہے بلکہ لندن سے زیادہ۔ تو اب ایک بہت بڑے عالم، برف پڑی ہے اور وہ راستے سے گزر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ 10-12 سال کا ایک بچہ، 12 سال کی ایج ہوگی، وہ بھی گھر سے نکلا، اور بچے آپ کو پتا ہے کہ وہ اچھلتے کودتے جمپ لگاتے ہوئے جاتے۔ انہوں نے دیکھا تو ایک بار ایڈوائس کی اور کہا کہ بیٹا سنبھل کے چلو، یہ برف ہے، آئس کے اسٹیج پہ آ رہی ہے، بہت ہی زیادہ یہ سلپری ہے، گر جاؤ گے تو چوٹ بھی لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، فریکچر ہو جائے، تمہیں نقصان ہو جائے۔ دیکھیے، جو چیز ہے، جو میسج ہے، وہ خالی آپ کے لیے نہیں ہوتا، وہ ہم لوگوں کے لیے بھی ہوتا۔ اور میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، یہ بڑے بڑے علماء حوضے کے اندر یہ واقعہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ بی الرٹ۔ بچے سے کہا کہ دیکھو اگر تم سلپ کر گئے اس کے اوپر چوٹ لگ جائے۔ بوڑھے آدمی تو ویسے ہی بہت سنبھل کے چلتے ہیں، بچے کو کہنا ہوتا۔ بچے نے پلٹ کے کہا کہ میری فکر نہ کیجیے، اپنی فکر کیجیے۔ آپ اگر کبھی سلپ ہو کے گر پڑے، میں اگر گرا تو خالی میری ہڈی ٹوٹے گی، آپ اگر کہیں سلپ ہو کے گر پڑے تو ساری قوم کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ عالم اگر سیدھے راستے سے ہٹ جائے تو وہ اس کا اپنا نقصان نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی اپنی فیملی کا لاس نہیں ہوتا، وہ پوری قوم کو ڈبو دیتا ہے، وہ پوری قوم کو گمراہ کر دیتا۔ چنانچہ اگر ایک طرف ہمارے پاس یہ حدیث ہے کہ باعمل عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ حدیث شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں تو ایسے لکھی، یہ وہی شیخ عباس قمی ہے جن کی مفاتیح الجنان بچے بچے کو یہ نام یاد ہے۔ منتہی الاعمال میں تو حدیث ایسے لکھ رہے ہیں کہ آج کل کے ماحول میں اس حدیث کو لوگ صحیح طور پہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے اور بلا وجہ اس کے اوپر اعتراض ہو جائے گا، لیکن حدیث یہی کہ جب ایک مومن بہت زحمتیں اٹھا کے، آج کل زیارت کرنا کتنا آسان ہو گیا، اور آپ جا کے دیکھیے کہ اس وقت کربلا کے اندر کتنے زائرین آ چکے ہوں گے اور کتنے آنے والے ایک ویک میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن پہلے زمانے میں امام کی زیارت اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنا، حکمران کو پتہ چل گیا تو قتل کر دیا جاتا۔ ایک مومن پہنچ گئے اور اس کے بعد کہا کہ فرزند رسول، میں کتنا خوش قسمت اور لکی کہ میں نے رسک لیا لیکن آپ کے چہرے کی زیارت کی۔ امام نے فرمایا، دیکھیں یہ حدیث کی ورڈنگ کو نہ پکڑیے گا، جو حدیث کے اندر ہڈن انڈر دا لائن میسج، امام نے فرمایا کہ تو نے اتنی زحمت کی، اللہ تجھے اس کا اجر دے گا، لیکن اگر تیرے شہر میں کوئی باعمل پوائس اور متقی عالم اور تو اس کے چہرے کی زیارت کر لیتا تو تجھے ہماری زیارت کا ثواب مل جاتا۔ یہ اگر عالم پوائس، اگر عالم متقی۔ اور دوسری جانب جو برف کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کل 2 میسج آپ کے لیے دیے تھے، تو تیسرا میسج ہم لوگوں کے لیے بھی، جب بڑے بڑے علماء کے لیے ہے تو ہم اسٹوڈنٹس جو ممبر پہ آتے ہیں ہماری رسپانسبلٹی زیادہ۔ اور اس کے لیے میں جو حدیث پڑھ رہا ہوں کہ امام معصوم نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس امام معصوم کی حدیث ہے جن کی حدیثیں ہمارے ہاں بہت کم کوٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ ان کا پیریڈ آف امامہ یا ڈیوریشن آف امامہ جو ہے وہ شارٹیسٹ، خالی 6 سال۔ یعنی ہمارے زمانے کے امام کے والد امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان، 11ویں امام کی کتنی حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی اور کتنی آپ کو یاد ہوں گی، لیکن جو 3-4 حدیثیں ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہیں 11ویں امام، ان میں سے ہر ایک اتنی اہم۔ 40 کے موقع پہ آپ یہ حدیث 11ویں امام ہی کی سنتے ہیں نا، کہ سائن آف شیعہ، ہمارے شیعہ کی نشانی یہ کہ 51 رکعت نماز ڈیلی پڑھتا ہو،
51 رکعت نماز اور زیارت اربعین کرتا ہوں۔ 11ویں امام کی دوسری حدیث یہی کہ عوام پر واجب ہے کہ متقی عالم کی تقلید کرے۔ تقلید اور اینٹی مرجعیت لابی اور کچھ ایسے ایشوز اٹھانا جس کو ایکسپلائٹ کیا جائے۔ چاند کا مسئلہ ایک ایسا واضح مسئلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے آج آپ دنیا کے ہر علاقے میں جا کے مومنین کرام کو مرجع اور مجتہدین کے خلاف کر سکتے ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے کہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اس کو مس یوز کیا جا رہا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے قرآن کی سچائی میں کیا شک ہو سکتا، لیکن صفین کے میدان میں جب قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا جا رہا تھا اور علی کے اگینسٹ لایا جا رہا تھا تو وہ قرآن سے محبت نہیں تھی، وہ علی کی دشمنی تھی جس کے لیے قرآن استعمال کیا جا رہا۔ ہم اور آپ تو خود وکٹم ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہماری ہسٹری میں اہل بیت کے خلاف کس طرح سے پبلک کو کیا گیا اور نان ایشوز کو ایشوز بنایا گیا۔ ہمیں بی الرٹ، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گی، آج بہت مختصر بات ہے، لیکن ہمارا ٹاپک چونکہ کرنٹ ایشوز ہے اس میں یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز بن رہی تھی۔ آج کی مجلس ٹو ارلی ہے مرجعیت کے حوالے سے، لیکن 11ویں امام کے حوالے سے بات یہ آ رہی ہے کہ حدیثیں کم، لیکن جتنی حدیثیں ہمارے ہاں مشہور ہیں وہ سب بہت ہی امپورٹنٹ۔ اربعین کی زیارت شیعہ کی سائن، ہر فللعوام ان یقلدوا، ایک عام آدمی کے لیے واجب ہے کہ وہ مرجع کی تقلید کرے۔ اور تیسری یہ حدیث، یہ کم پڑھی جاتی ہے لیکن اس کا میسج بہت اہم۔ 11واں امام یہ فرما رہا، اور اس لیے 11ویں امام کی یہ ڈیوٹی تھی کہ یہ حدیث اپنے شیعوں کو سنا جائے کہ 11ویں امام کے بعد غیبت کا ایک زمانہ جس کے اندر کسی عام آدمی کے لیے امام سے کانٹیکٹ کرنا پاسبل نہیں، اور غیبت کے زمانے کا جو سب سے بڑا پرابلم جو اس وقت کے کرنٹ ایشوز میں بھی شامل ہے وہ یہ چیز کہ امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو یزید کی فوج اتنا نقصان نہیں پہنچا سکی جتنا ایک فاسق اور فاجر اور بددیانت عالم ہمارے ماننے والوں کو نقصان پہنچاتا۔ کربلا، لشکر یزید، قاضی شرح کا رول، اور 11ویں امام کا یہ ارشاد کہ یاد رکھو کہ لشکر یزید، یزید کی آرمی، یزید کی فوج اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے جتنا ایک غلط عالم نقصان پہنچاتا۔ کیونکہ لشکر یزید مال لوٹا، شام غریباں کی لوٹ مار، گردنیں کاٹیں، میدان کربلا کے عاشور کے دن کے سارے شہدا، عورتوں کو قیدی بنایا، لیکن مال، جان، اولاد، اس کا لاس کوئی بڑا لاس نہیں۔ غلط عالم جو ہے وہ ہمارے ماننے والوں کا ایمان ختم کر دیتا۔ دولت چلی گئی تو آپ کا نقصان نہیں، اولاد چلی گئی تو آپ کا نقصان نہیں، آپ کی اپنی جان چلی جائے تو آپ کا نقصان نہیں، لیکن اگر ایمان چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ اور یہ غلط عالم، تو یہ برف، سفید رنگ کی برف، دیکھنے میں کتنا حسین منظر، لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے بھی ایک میسج ہوتا کہ چاہے تم ایک اسٹوڈنٹ ہو جب ممبر پہ جاتے ہو، اور چاہے کوئی بڑا مرجع ہو جو ملینز آف شیعہ کو ایک فتویٰ دے کر گائیڈنس اس کو دینا ہے، ان میں سے کوئی بھی اگر سلپ کر گیا تو یہ اس کا پرسنل نقصان نہیں ہے، یہ صاحبان ایمان کے ایمان کو اس نے ضائع کیا۔ اور یہ سفید برف، دو باتیں کل آئی تھی برف کی، دو باتیں آج، اور پھر یہ ساری چاروں باتیں ٹاپک سے ہٹ کے نہیں، لیکن پھر ہم ان چاروں باتوں کو ملا کر آگے کی مجالس میں بہت اہم میسج دینے کی کوشش کریں گے۔ چوتھی اور آخری بات، برف دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جتنا ٹائم گزرتا اور یہ اسنو آئس بنتی ہے اتنا ہی آدمی کو الرٹ ہو کے چلنا پڑتا، وہ خطرناک ہوتی۔ اور پھر اگر صحیح معنوں میں سورج نہ چمکے یا نمک نہ ڈالا جائے تو دن کے وقت جو تھوڑی بہت میلٹ ہوتی ہے رات کو دوبارہ فریز ہو کر پھر وہ سلپری بن جاتی ہے، لوگوں کے ہاتھ ٹوٹتے ہیں، پیر ٹوٹتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں۔ فتنہ، روایت میں فتنے کے بارے میں کہا گیا ہے فتنہ اسی برف کی طرح سے ہوتا، جب سامنے آتا ہے نا فتنہ
تو ایسے اچھے اچھے اٹریکٹیو سلوگن لے کے آتا کہ دل اس کی جانب اٹریکٹ ہوتا ہے کہ بات بہت صحیح کہی جا رہی. جیسے ایک ایگزامپل میں نے دے دی کہ قرآن کو آپ لے کر آئیے, اتنا اٹریکٹیو سلوگن لگے گا کہ آؤ چھوڑ دو کہ علی کیا کہہ رہے اور حاکم شام کیا کہہ رہا کہ قرآن سے ڈیسیجن لے لو. اور مولا کہتے رہے کہ یہ تو خاموش قرآن ہے, انا قرآن و ناطق, میں بولتا قرآن ہوں, میری بات تو سنو. لیکن قرآن قرآن قرآن. اور علی کے زمانے سے آج تک فتنہ ہمیشہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگتا, بڑے اٹریکٹیو قسم کے سلوگن لے کے آتا, بہت اپیلنگ قسم کی دلیلیں لے کے آتا. اور اس کے بارے میں ایک بات جو میدان منی آقا حسین کا کربلا جانے سے پہلے والا خطبہ, آقا حسین وہ حج نہ کر سکے جو 60 ہجری کا حج تھا, اپنے حج کو عمرے میں چینج کیا, مگر اس سے پہلے 59 ہجرہ کا جو حج تھا اس میں جو آقا نے منی میں خطبہ دیا, فتنہ شروع میں آئس کی طرح ہوتا, بہت نرم, بہت آسانی کے ساتھ اس کو ختم کیا جائے علم کا نمک چھڑک کے, لیکن جتنا اس کو نیگلیکٹ کرو گے پھر وہ آئس کی طرح سے اتنا سخت اور جمنے والا ہوتا کہ اس کو ہٹانا بھی مشکل ہوتا اور اس پر چلنے والے کا نقصان بھی ہوتا. جہاں فتنہ پیدا ہو وہیں پہ اس کا خاتمہ کرو. ایک بار اگر وہ چیز ٹھہر گئی, تم نے اس کو اگنور کیا, تم نے اس پہ توجہ نہ دی, تم نے کہا کہ میرا گھر تو ٹھیک ہے نا, مجھے کیا پرواہ کہ باقی سوسائٹی میں کیا ہو رہا, وہ فتنہ اتنا خطرناک بنے گا کہ پھر اس کا نقصان تم تک بھی پہنچے گا. اور اس کی مثالیں ہسٹری میں بھی ہیں, اور اس کی مثالیں ہمارے فیوچر میں بھی ہیں, اور پاسٹ اور فیوچر کو ملا کے کرنٹ ٹائم پیریڈ میں اب آپ اس کو دیکھیے گا. ہسٹری میں مثالیں کیا, ہسٹری میں مثالیں یہ کہ بنو عباس ان کو حکومت ملی, ان کا سلوگن کیا تھا, الرضا لآل محمد, ہم آل محمد کی خوشی کے لیے کام کر رہے ہیں. جب چیئر آ گئی, پاور آ گئی, طاقتور ہو گئے, کہنے لگے ہم ہی آل محمد, ہم کسی اور آل محمد کو نہیں جانتے, ہم ہی آل محمد. 7th امام 14 سال قید میں رہے, اور انہوں نے ایک پورا سسٹم بنایا ہمارے 7ویں امام نے خمس کلیکشن کے لیے. اور چونکہ 14 سال 7ویں امام قید میں, تو جو خمس کلیکٹر تھے ان کے زمانے کے 14 سال میں وہ اتنے اسٹرانگ اور پاورفل ہو گئے, اور ایک طرح سے ان کو فری ہینڈ ملا ہوا تھا. جو ان کی چیکنگ کرنے والا امام ہے وہ قید میں. نتیجہ کیا نکلا, جب 7ویں امام 14 سال بعد شہید ہو گئے اور 8ویں امام کی امامت آئی, انہی لوگوں نے جن کی میجورٹی اپوائنٹڈ بائی 7th امام, 8ویں امام کی امامت کو اس لیے منع کر دیا کہ اگر ان کو امام مان لیں گے تو اب ہم کو ہر سال اپنے خمس کا حساب کتاب اکاؤنٹس ان کو دینا پڑیں گے. 14 سال سے یہ لوگ خمس کو اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے خرچ کرنے کے عادی تھے. اتنے اسٹرانگ ہو گئے کہ بہت سارے سمپل قسم کے شیعہ 14 سال سے امام قید میں انہی خمس کلیکٹر کو دیکھا کرتے ہیں, وہ 8ویں امام کو بھی نہیں جانتے کون. یہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ جب انہوں نے کہا کہ 7واں امام کے بعد کوئی 8واں ہے ہی نہیں, اور بہت ہی اٹریکٹیو, میں نے کہا نا فتنہ جو ہے وہ بڑی اٹریکٹیو قسم کی دلیل لاتا. دلیل ان کی کیا تھی, حضرت عیسیٰ افضل ہیں کہ 7th امام. ہر مومن کہے گا کہ 7th امام افضل, تمام انبیاء سے ہمارے 12 امام افضل ہیں سوائے رسول خدا کے. کہا کہ 7th امام افضل ہے. دیکھیں طریقہ, فتنے کا طریقہ کیا. آج کل کے کرنٹ ایشوز اسی طرح سے بنتے, ایسی اٹریکٹیو قسم کی دلیل لائی جائے گی. کہا کہ 7th امام افضل ہیں کہ حضرت عیسیٰ. پبلک نے جواب دیا 7th امام. کہا جب عیسیٰ کی زندگی کو خطرہ تھا تو اللہ نے انہیں شہید نہیں ہونے دیا, آسمان پہ اٹھا لیا. اور جو ان کو گرفتار کرنے گیا
کرسمس، عیسیٰ کی ولادت قریب آ رہی، جو گرفتار کرنے گیا اسی کی شکل عیسیٰ جیسی ہو گئی، اور دشمنوں نے اس کو پھانسی دے دی، سمجھے کہ عیسیٰ کو پھانسی دی، مگر عیسیٰ سیف، پروٹیکٹڈ بائی اللہ، آسمان پر۔ کہا کہ جب عیسیٰ کو اللہ بچائے گا تو سیونتھ امام تو افضل ہے عیسیٰ سے، چنانچہ سیونتھ امام شہید نہیں ہوئے ہیں، انہیں اللہ نے غائب کر دیا ہے، اور دشمن میں سے ایک آدمی سیونتھ امام کی شکل کا ہو گیا۔ بڑی اٹریکٹیو ڈلی، ہاں بھائی بات تو صحیح، عیسیٰ سے زیادہ افضل ہیں۔ جب اللہ عیسیٰ کو بچاتا ہے تو ساتویں امام کی کیوں نہیں بچائے گا؟ اچھا، اب اگر ساتویں امام زندہ ہیں تو آٹھواں تو امام ہو ہی نہیں سکتا، جب ساتویں شہید ہوں گے تو آٹھویں کا ٹائم پیریڈ شروع ہوگا۔ کہا کہ ساتویں زندہ ہیں، تو جس نے ایٹھ امام ہونے کا کلیم کیا ہے نعوذ باللہ یہ جھوٹے۔ پبلک کی سمجھ میں بات آ رہی، آج آپ اس بات پہ ہنس رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں واٹس اے نان سینس، لیکن جس زمانے کی بات، اور یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ خمس کلیکٹر اتنے اسٹرانگ ہو چکے تھے اپنی جگہ پر کہ اب ان کو ہلانا بہت مشکل تھا۔ 14 سال سے پبلک ان کو دیکھ رہی ہے، ایٹھ امام کو نہیں دیکھ رہی۔ یہ ہمارا پاسٹ ہے، اور فیوچر، جب زمانے کے امام آئیں گے تو کتنے سارے علماء اس لیے ان کو اپوز کریں گے کہ علماء غیبت کے زمانے میں، سب کی بات نہیں ہے، میجورٹی کی بات نہیں ہے، لیکن بعض علماء کی بات، وہ غیبت کے زمانے میں اتنے اسٹرانگ ہو چکے، پبلک ہر چیز میں ان کی طرف، ان سے کانٹیکٹ کرتی، وہ پبلک کی میں ایک سینٹرل پلیس بن چکے۔ امام آ گئے، اگر انہوں نے امام کو مان لیا تو دیٹ مینس اپنی جگہ خالی کرنا، ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہوگا، انکار کریں۔ چنانچہ آپ نے روایتوں میں سنا بھی ہے کہ امام کتنے ہی ایسے جھوٹے عالموں کو قتل کریں گے، بلکہ اس کی وجہ سے کئی علماء کے آپ نے گلے کا بوسہ بھی دیا، یہی کہہ کرنے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ امام کی تلوار چلنے والی۔ اتنی مشہور یہ حدیث ہمارے یہاں، البتہ امام کی تلوار علماء سے زیادہ عام مومنین پہ چلے گی، یہ ڈیٹیل آتی رہے گی، لیکن میں بتا یہ رہا ہوں کہ یہ علماء امام کے اگینسٹ کیوں جائیں گے؟ یہ اس لیے جائیں گے کہ فتنہ ایک بار جم جائے، اسنو جب آئس بن جائے تو بڑی خطرناک ہو جاتی، فتنہ جم جائے گا، اور وہ جمے گا ان معنوں میں کہ اگر ہم نے ان کو امام مان لیا تو ہم کو اپنے سارے رائٹس کو سرنڈر کرنا۔ خمس امام کے پاس جائے گا، مسئلہ امام سے پوچھا جائے گا، پبلک ہر چیز میں ان سے کانٹیکٹ کرے گی، تو ہم کہاں جائیں گے؟ اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے چھوٹی سی کمیونٹی میں ایک چیئر کسی کو مل جائے، وہ اپنی چیئر کو بچانے کے لیے پوری کمیونٹی کو جہنم میں ڈال دیتا۔ یہ تو بہت بڑی بات، پوری شیعہ قوم کی قیادت۔ چنانچہ ہم نے پاس میں دیکھا، ایک نہیں، میرے پاس اتنی ایگزامپل ہیں کہ 10 مجلسیں میں پڑھ دوں، کہ فتنہ ایک بار جم گیا تو پھر اس کو ہٹانا بہت مشکل ہو گیا۔ ہم اپنا فیوچر دیکھ رہے، ہمارا فیوچر امام زمانہ، ہم وہاں دیکھ رہے کہ امام کو بھی اس پرابلم کو فیس کرنا پڑے گا، مگر یہ پرابلم خالی پاسٹ اور فیوچر کا نہیں ہے، کرنٹ ایشوز میں بھی آتا۔ جب آپ کے سامنے کوئی فتنہ آئے، کسی کمیونٹی میں آئے، کسی امام باڑے میں آئے، کسی لوکیلٹی میں آئے، کسی ملک میں آئے، اگنور نہ کیجئے، فوری طور پر اس کا ریپلائی دے کر فتنے کو نکال پھینکی۔ میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ ایک دو چھوٹی باتیں عرض کروں۔ تقلید کے اگینسٹ جو آج باتیں شروع ہوئی ہیں، یہ بھی فتنے کا بالکل انیشیل اسٹیج، ابھی تھوڑا سا نمک چھڑک کے آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اسے اگنور کیا تو یہ آگے چل کر اتنا بڑا فتنہ بنے گا کہ شیعت کی ڈویژن ہو جائے گی، ایک نیا فرقہ بن جائے گا۔ میں ایک اور بات بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ یہ مسئلہ ہمارے ملک کے پاکستان کے بعض علاقوں کا، اور شاید یہاں بھی کہیں کا، نماز 1400 سال سے ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں۔ ہمارے تمام بزرگوں نے جس طریقے سے نماز پڑھی، تمام علماء کی کتاب میں نماز کا طریقہ لکھا، تمام مجتہدین کا فتویٰ موجود ہے۔ آج ہمارے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس نماز میں ایڈیشن اور ڈیلیشن ہو رہا، اور کہا جا رہا ہے کہ آج تک جو نماز پڑھی گئی وہ غلط تھی نماز، صحیح نماز وہ ہے جو آج ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔
نماز جیسی کامن عبادت یہ کوئی چھپی ہوئی عبادت نہیں تھی، یہ ایسی عبادت بھی نہیں تھی کہ اوکیجنلی کوئی آدمی پڑھتا ہو۔ 1400 سال سے شیعت کے اندر مسلسل نماز چلی آ رہی۔ آپ کے علاقے کا مسئلہ نہیں، اس لیے آپ مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، مگر آج ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے مجتہدین کی نمازیں غلط ہیں، تمہارے بزرگوں کی نمازیں غلط ہیں، تمہارے باپ نے ساری زندگی غلط نماز پڑھی اور پڑھائی، تمہارے دادا کی ساری نمازیں غلط ہیں، صحیح نماز ہم تمہیں بتائیں گے۔ وہ پتہ نہیں جبرائیل کہاں سے آ کے ان کو ایک وحی دے کے گئے۔ اور فتنہ جب جم جاتا، اب ایک اگلی اس کی ایگزامپل بڑی خطرناک ہے، لیکن چلیں وہ آج میں نہیں دے رہا ہوں، بڑی سینسیٹیو ایگزامپل ہے، وقت کم ہے تو ایسا نہ ہو کہ میں صحیح طریقے سے نہ سمجھا سکوں اور میری مجلس بھی ایک فتنہ بن جائے کمیونٹی میں ڈیویژن کا۔ تو بس یہ بات یاد رکھیے کہ برف دیکھیے اور اسنو کو آئس بنتے دیکھیے، تو جس طرح سے آپ اسنو میں آرام سے چلے جاتے ہیں اور بچے ایک دوسرے سے کھیلتے ہیں اور آئس پر آپ اتنے ہی زیادہ احتیاط سے چلتے ہیں، اسی طرح سے اپنی کمیونٹی، اپنی سوسائٹی اور اپنی شیعت کو دیکھتے رہیے گا کہ کہیں یہاں پر ایسا نہ ہو کہ چھوٹا سا فتنہ ہماری اگنورنس کی وجہ سے اتنا بڑا پرابلم بن جائے کہ شیعہ قوم ایک نہیں بلکہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ اب یہ 4 چھوٹی چھوٹی باتیں، جب برف گرے گی، جب اسنو پڑے گی، جب وائٹ کرسمس ہوگا کہ وائٹ لندن ہوگا، یہ چاروں باتیں آپ کو یاد کرنا ہے۔ اسی حوالے سے اب ایک بات سنی کہ آج کا زمانہ، میں نے ایک جملہ یہ کہا تھا، میں اپنے جملے میں ترمیم کرتا ہوں، ایمنڈمنٹ، میں نے کہا تھا ہمارے پاس میں فطرے گزرے اور جب ان کو اگنور کیا گیا تو وہ اتنے بڑے بن گئے کہ اہل البیت کے اگینسٹ آ گئے، اور ہمارے فیوچر میں بھی اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو خود امام زمانہ کے اگینسٹ آ جائے گا۔ اگر دشمن جو کرتا ہے ہمیں اس سے غرض نہیں، ہم تو اپنے شیعوں کے درمیان دیکھ رہے ہیں، لیکن جو پاس کا فتنہ تھا اسے چھوڑیں، جو فیوچر کا فتنہ ہے اسے چھوڑیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے کرنٹ ایشوز۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی جو آیت میں نے کل اور آج تلاوت کی، اس میں جو میسج دیا گیا اس سے زیادہ امپورٹنٹ میسج اب آج آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کہ خالی تمہاری زبان سے، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم زبان سے کہو گے کہ وی آر مومن، قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم تمہیں ٹرائل میں ڈالیں گے، ٹیسٹنگ کریں گے کہ تم مومن ہو کہ نہیں۔ یہ آیت کس زمانے کے بارے میں؟ آخری زمانے کے بارے میں؟ جی نہیں، یہ آیت ہر زمانے کے مومن کے بارے میں۔ بلکہ آیت کب نازل ہوئی؟ سورہ عنکبوت کب نازل ہوا؟ آیت کب نازل ہوئی؟ رسول اللہ کے زمانے، اور رسول اللہ کا بھی بالکل شروع پیریڈ ہے رسالت کا، ابھی رسول مکے میں۔ یعنی یہ والا میسج کہ اللہ تمہارا امتحان لے گا، یہ ہر دور کے مومن کے لیے۔ ہم اور آپ ہر دور کے مومن نہیں ہیں، ہم اور آپ آخری زمانے کے مومن، اور آخری زمانے کا نام ہی ہے فتنوں کا زمانہ۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ زمانے کا امام کہہ رہا۔ ابھی ماہ مبارک رمضان میں پورا مہینہ آپ نے دعا افتتاح پڑھی اور سنی۔ دعا افتتاح کس امام نے ہم کو ٹیچ کی؟ زمانے کے امام نے۔ اور کب ٹیچ کی ہے؟ غیبت میں۔ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن بنا۔ آخری زمانے کے مومن دعا کا ترجمہ ہے کہ او اللہ وی کمپلین، اتنے فتنے ہم پر آ رہے ہیں۔ مومن سے کہا گیا، زمانے کے امام نے فرمایا کہ آخری زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہوگا۔ کرنٹ ایشوز میں کیا کیا فتنے آتے ہیں، اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ میں اس کی ڈیٹیل میں چلا جاؤں، لیکن پہلے آج کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو جائے کہ وہ جو قرآن نے کہا کہ ہر دور کے مومن کا ہم ٹرائل لیں گے، یہ خاص ہمارے لیے آیت نہیں ہے، یہ ہمارے دادا کے لیے بھی تھی۔ یہ آج سے 500 سال پہلے ہمارے فیملی ٹری میں جو ہمارے بزرگ تھے ان کے لیے بھی تھی، یہ رسول اللہ کے زمانے کے سلمان فارسی کے لیے بھی تھی۔ لیکن جو امام زمانہ نے فرمایا کہ آخری زمانہ فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہو، 2 حدیثیں آپ بہت سنتے ہیں نا۔ آخری زمانہ وہ ہوگا کہ مومن سے یہ کہہ دو
کہ وہ آگ اپنے ہاتھ میں لے کے صبح سے شام کھڑا رہے، وہ کہے گا اٹس ویری ایزی، ٹو ایزی، کوئی پرابلم ہی نہیں، اور اس سے یہ کہہ دو کہ اپنا ایمان بچا کے لے جاؤ صبح سے شام تک، یہ مشکل ہوگا۔ آگ پہ کھڑا رہنا آسان ہے، ایمان بچانا مشکل۔ سنیے حدیث، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب